گوروں کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ان کے پاس جو وہ پیسہ کماتے ہیں نا پورے سال، وہ تفریح میں اڑا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جب لائف کا مقصد انجوائے کرنا ہے تو جاؤ لنکاوی جزیرہ جاؤ، وہاں سستے میں اچھی تفریح ہو جائے گی. پھر وہ تفریح کے لیے ادھر بھٹکتے ہیں اور ان کے مرد تو پھر بھی مزے اڑا لیتے ہیں، لیکن ان کی خواتین کی زندگی خراب. وہاں کچھ انگریز عورتیں ہمیں نظر آئیں، بالکل اکیلی تنہا بیٹھی ہوئی ہیں. میں نے خود تو ان خواتین سے انٹرویو نہیں لیا. میں نے کہا میں اگر انٹرویو لوں گا اور کسی نے کیمرے سے تصویر کھینچ کے ڈال دی یوٹیوب پہ تو ہمارا پورا سال وضاحتی بیانات میں ہی لگے گا کہ بھائی میں خدا کی قسم شادی کرنے نہیں گیا تھا، اللہ کی قسم میں رشتہ لینے میں تو ویسے ہی گیا تھا. یعنی حال یہ ہے. حالانکہ انٹرویو لینے میں کوئی حرج، پردہ کرنا یاد رکھو عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی ذمہ داری بولو بھائی نہیں ہے. مرد کی ذمہ داری ہے غلط نیت سے کسی عورت کی طرف نہ دیکھے. کسی ضرورت سے دیکھنا پڑ جائے تو گنجائش ہے دیکھنے کی، بشرطے کہ دل ضرورت کیا ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. کسی کو تبلیغ کرنی ہو کسی خاتون کو تو بھی بقدر ضرورت اس کی طرف اگر دیکھنا پڑے تو دیکھ سکتے ہیں مسئلے کی روح سے. لیکن یہ ہم عوام کو اس لیے یہ علماء یہ نہیں بتاتے کہ نوجوان لوگ اس کا غلط فائدہ نام تبلیغ کا ہوگا اور نیت کیا ہوگی بد نظری. محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تلاش کریں گے تبلیغ کے لیے. یہی ہو رہا ہے. فیس بک پہ میرے پاس کال آتی ہے کہ حضرت وہ فیس بک پہ میری ایک دوستی ہے ایک لڑکی سے، میں اس کو تبلیغ کے لیے اس سے بات چیت کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں اس کی شکل کیسی ہے، کالی کلوٹی موٹی ناک اس کی ٹائپ کی اگر ہے اور آپ کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تو پہلے ان والی عورتوں کو کر لیں پھر اس کی طرف آنا. بہت فیس بک پہ پروفائل دیکھ کے نا خوبصورت سی لڑکی تلاش کریں گے، پھر اس کو کیا کریں گے تبلیغ کریں گے. تو یہ شیطان ہے. مرد مر گئے ہیں تبلیغ کے لیے. اور اگر کسی کو کرنی ہی ہے، بعض دفعہ کوئی لبرل سیکولر خاتون ہوتی ہے اتفاق سے آپ کے پاس اس کا رابطہ ہو تو اسلام کے بارے میں اشکالات کرتی ہے تو تبلیغ کر سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں تاکہ دین کی طرف آئے، مگر دل کی حفاظت کرتے ہوئے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں یا حرام مزے اڑا رہا ہوں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ فرماتے ہیں دلوں کی خیانت کو، آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے بھیدوں کو میں جانتا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو خیر ایک خاتون بیٹھی بھی تھی، لڑکی تھی. تو میں نے جو اپنے میزبان مولانا تھے ان کو کہا، میں نے کہا جا کے اس سے انٹرویو لو، آپ کا کلپ نہیں آئے گا مارکیٹ میں، آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں. میں نے کہا اس سے انٹرویو لیں کہ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو. سمجھ رہے؟ یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آ جائیں اگر آپ اکیلی، یہ مقصد نہیں تھا. میں چاہ رہا تھا کہ ان کے کلچر کو دیکھوں یہ کیا ہے. تو انہوں نے بھی نہیں لیا، ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی. شرم آ رہی تھی یار، کیونکہ ان کے لباس ایسے بیہودہ ہوتے ہیں کہ انسان ایک مصیبت ہوتی ہے کہ کیسے نظر کی حفاظت کرے. تو خیر کسی سے ذمہ لگایا وہیں جو تھا. تو پوری معلومات تو سامنے نہیں آئی، کچھ بات چیت جو اس سے کسی اور نے کی، اندازہ ہوا کہ اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار، کیونکہ عمر اس کی ہو گئی ہے تھوڑی بولو بھائی زیادہ. اب یہ انتظار میں بیٹھی ہے کہ مجھے بھی کوئی لفٹ کرائے. پتہ نہیں کہاں سے چل کے آئی ہوگی دوسرے ملک کے، اور کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار. یہ زندگی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا عورتوں کو آزاد کرو لباس سے، کپڑوں سے، میرا جسم پر میرا حق ہے، اس نے یہی زندگی گزاری ہے کہ میرے جسم پہ میرا حق ہے. اب جسم جیسے ہی خراب ہونا شروع ہو گیا تو اب کوئی اس جسم کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. کیونکہ گوروں کو اتنی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں کم عمر کی مل رہی ہیں سستے میں کہ وہ آپ کی طرف آنے کے لیے تیار. مجھے خیال آئے کہ ہماری عورتیں ہیں جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہیں گھر میں ان کی قدر بڑھتی ہے، شوہر کی نظر میں بھی قدر بڑھتی ہے کہ میرے بچوں کی ماں ہے. اس لیے بھی قدر بڑھتی، اس لیے بھی کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا طویل عرصہ گزارا ہے. اولاد نہ بھی ہونا پھر بھی بیوی پہ بڑھاپا آتا ہے تو محبت بڑھتی ہے. کیوں بھائی 20 سال 30 سال ہو گئے اکٹھے، یہ میری خدمت کرتی رہی ہے، میں اس کے حقوق ادا کرتا رہا ہوں، یہ مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگی اور میں اسے چھوڑ کے کہیں نہیں گیا.
طویل عرصہ رہنے سے بھی تو محبت بڑھتی ہے نا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میاں بیوی میں اصل محبت پیدا ہی بڑھاپے میں ہوتی ہے. فرمایا جوانی میں صرف مستیاں ہوتی ہیں, مستیاں. جو محبت ہے نا حقیقی, وہ کب ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں ہوتی ہے. ایک طویل عرصہ گزار چکے ہوتے ہیں, لڑ لڑ کے تھک چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ بڈھا ادھر بیٹھ کے کھانس رہا ہے, وہ بڈھی ادھر بیٹھ کے کھانس رہی ہے. بات ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے ان دونوں کو, بڑی خوشی ہوتی ہے. تبھی میرے پاس بہت سے بوڑھے آتے ہیں. 20 سال پرانا واقعہ, ایک بوڑھا میرے پاس آیا, بیگم کا انتقال ہو گیا تھا, کئی سال ہو گئے انتقال کو. بوڑھا تھا, کہہ رہا یار میری شادی کراؤ. میں نے کہا آپ اتنے بوڑھے ہو گئے, صحت آپ کی نہیں ہے, کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں یار کوئی بڈھی سے ہی کرنی ہے. میں نے کیا کرنی ہے؟ بڈھی سے شادی. تو میں نے کہا خیریت, کیا پروگرام ہے؟ کہہ رہے یار تہجد میں مصلی بچھاؤں گا, تنہائی مجھے کیا کرتی ہے؟ کھاتی ہے. ایک مصلی اس کا بھی ہوگا اور ایک مصلی میرا ہو, دونوں مل کے نماز پڑھیں گے. مجھے بڑا اچھا لگا. واقعی یہ انسان کی فطرت ہے. بڑھاپے میں بھی انسان کو بیوی, بولو بھائی, کوئی نہیں پکڑے گا ابھی, کوئی, میں پکڑا جاؤں گا جو بھی بات کر رہا ہوں نا. بڑھاپے میں بھی بولو بھائی, ضرورت عورت گزارا کر لیتی اپنے بیٹوں میں دل لگا کے, شوہر کے بغیر. یہ بات یاد رکھو. جوانی میں عورت کو شوہر کی ضرورت زیادہ ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن بڑھاپے میں شوہر کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے. عورتیں جب بیوہ ہوتی ہیں نا 2-4 دن روتی ہیں, اتنا اندر سے غم ہوتا نہیں ہے ان کو. کہ بیٹے جوان ہو چکے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ایک شوہر سے جان چھوٹی, چک چک پک پک لگی رہتی تھی ہر وقت, کیونکہ وہ اس نے کما کے اس کو تو پورا نچوڑ لیا نا, وہ کس کام کا, وہ مر گیا. تھوڑا تو رہیں گے ہائے مرنے کے ابا, ہائے 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 ہائے. اس کے بعد بیٹے ہیں آپ کے ماشاءاللہ جوان ہو گئے, بیٹیاں ہیں, آپ کو کیا ضرورت شوہر. سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ ہوتی ہیں جو بیچاری دل سے رو رہی ہوتی ہیں. لیکن مرد کو بڑھاپے میں ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس کو, کیونکہ دل کی باتیں آدمی اپنے بیٹوں سے نہیں کہہ سکتا. تو اس لیے میں ان لوگوں سے خاص طور پر جو جوان بچے ہیں, ان کی ماؤں کا انتقال ہو گیا, ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جب آپ کے ابا کہیں نا بیٹا میری شادی کرا دو, تو رکاوٹ, خدا کی قسم آپ کے باپ کو ابھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو تنہائی دور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کرنے دو نکاح. ابھی کیماڑی میں اطلاع آئی کہ کسی نے, بیٹے نے, باپ نے کہا میں شادی کروں گا, تو بیٹے نے اتنی رکاوٹ کی کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا. غلط کیا, قتل حرام ہے, لیکن بیٹے نے بھی تو بہت ریئیکشن کیا ہوگا نا, ایک رائٹ ہے اس کو آپ دو. تو وہ بوڑھے میاں مجھے کہنے لگے کہ بھائی مجھے صرف مصلی میں تبلیغ میں وقت لگاتے تھے ماشاءاللہ, نماز پڑھنے کے لیے گھر میں ایک ایسی عورت چاہیے جو میرے ساتھ مصلی پہ رات کو کھڑی ہو جائے. مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا جو دل کی بات تھی انہوں نے کہہ دی. تو وہ جو خاتون تھیں لنکاوی جزیرے پہ بیٹھی ہوئی تھی, وہ تنہائی کی زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ ان کو لفٹ کرانے کے لیے کوئی تیار. اور ہمارے معاشرے میں عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے, شوہر کے دل میں قدر, یہ آپ دیکھو جوانی میں پھڈے ہوتے ہیں میاں بیوی میں, بڑھاپے میں نہیں ہوتے. بڑھاپے میں تو کہتے ہیں بس صحیح ہے زندگی گزار لی, اب کیا لڑنا آپس میں, اب تو بس چلو زندگی گزارو. محبت ہوتی ہے. عورتیں بھی, جو صحیح عورتیں, وہ بھی اپنے شوہر سے بڑھاپے میں محبت کرتی ہیں. اور خواتین سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھو شوہر جب بڈھا ہو جائے تو بیٹوں کا ساتھ مت دیا کرو شوہر کے مقابلے میں. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, بیٹوں کو اپنے ساتھ ملا کے شوہر کے خلاف ایک گھر میں محاذ کھڑا کر لیتی ہیں, شوہر سے لڑتی ہیں, اور جب وہ بیچارہ بوڑھا اعصاب کمزور ہو چکے, وہ غصے میں آتا ہے, ادھر ادھر کی سناتا ہے, تو بیٹوں کو کان بھرتی ہیں کس کے خلاف؟ باپ کے خلاف. بیٹے بھی باپ کے خلاف. بہت گھروں میں ایسا دیکھا ہے ہم نے, کیونکہ اب اس بڈھے کی ضرورت رہی نہیں ہے. اور وہ بڈھا بیچارہ, وہ ابھی بھی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں. بھائی پہلے تو آپ کو سربراہ مان لیا کیونکہ آپ خرچ کر رہے تھے, گیس بجلی کے بل آپ دے رہے تھے, بچوں کی تعلیم پہ خرچہ
آپ کر رہے تھے. بیگم بیمار ہوتی تو فیس علاج کون کرتا تھا؟ آپ ضرورت تھے تو آپ سناتے, ہم برداشت کرتے. اب ہو گئی یہ ٹیشو پیپر کی طرح نا, ٹیشو پیپر سے آپ نے اپنی ساری جو ہے نا اس کو استعمال کر لیا, اب وہ ڈسٹ بن کے قابل ہے. سب خواتین کی بات نہیں کر رہا, یاد رکھو. بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ جن گھروں میں ایسا ہو رہا ہے ان کی اصلاح ہو جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اپنے گھر کی عورتوں سے بدگمان ہونے شروع ہو جائیں, لیکن بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو عورت اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانے انتقام لے رہی ہے, اور بیٹے بھی اماں کی باتیں سن سن کے ابا کے خلاف ہوتے رہتے ہیں. جو غیرت مند عورت ہے, غیرت مند جو احسان فراموش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنی اولاد پر, بولو بھائی, ترجیح دیتی. وہ کہتی ہے تم میری زندگی میں بعد میں آئے ہو, یہ میری زندگی میں, بولو نا یار, پہلے آیا ہے. اس نے مجھے ٹھکانہ دیا, اس نے مجھے گھر دیا, اس نے مجھے عزت دی, اور تمہیں بھی پالنے والا کون ہے؟ یہ ہے. اگر یہ مجھے چھوڑ دیتا میں تمہیں لے کے کہاں پالتی؟ میں تمہیں عزت کے ساتھ نہیں پال سکتی تھی, تمہاری عزت کے ساتھ تربیت. یاد رکھو, ماں اپنے بچوں سے محبت بہت کرتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن تربیت کی طاقت اور پاور یہ اللہ نے باپ کو دی ہے, یہ ماں کو نہیں دی ہے. اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو پہ روب ڈال سکے. ماں کا روب نہیں ہوتا, روب کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے. تو غیرت مند عورت ہمیشہ اپنے شوہر کو اپنی اولاد پر, بولو بھائی, ترجیح دیتی ہے. یہ غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. پہلے میرا میاں ہے, بعد میں تم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی عورت کے بارے میں جنت کی بشارت دی. فرمایا وہ عورت جو مری اس حال میں کہ اس کا شوہر اس سے خوش نہیں تھا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی. کتنی بڑی وعید ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہے, اللہ اس کی تہجد اور نماز کو قبول, بولو بھائی, نہیں کرتے. تو حقوق دونوں کے ہیں, ایک طرف نہیں جانا چاہیے. اس کے ذمے بھی ہیں, اس کے ذمے بھی ہیں. تو خیر, تو ہماری عورتوں کو کیا ایک فضیلت حاصل ہے؟ بڑھاپے میں ان کی عزت شوہر کی نظر میں بھی بڑھتی ہے, بغیر سے شوہر مکھنچو نہ ہو. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں عزت دار لوگوں کی. جو غیرت مند آدمی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جو بے شرم بے غیرت ہیں ان کی جب بیوی بوڑھی ہو جاتی ہے تو ان کو پرانی لگنے لگتی ہے. صحیح ہے نا, ان کو کیا لگتی ہے؟ پرانی. پھر وہ اس کو محبت نہیں دیتے, اس کو عزت نہیں دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے یہ کسی طرح اپنی ذمہ داری پہ مر جائے. تو ایسے بے شرموں کی بات ہم نہیں کر رہے, لیکن نارملی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی خیر الحمدللہ عمومی سطح پہ غالب ہے. تو جیسے جیسے بوڑھی ہوگی اولاد کی نظر میں بھی عزت, بولتے کیوں نہیں, بڑھے گی. ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ جتنی بوڑھی ہوگی نا ماں اتنی زیادہ اچھی لگی, اتنا ہی اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹنے میں اور سونے میں مزہ آئے گا. تو گورے بیچارے اس نعمت سے محروم, کیونکہ رشتے ہی نہیں ہے نا. رشتے تو بنتے ہیں بر وقت نکاح سے, بر وقت نکاح کا رواج ختم. بر وقت نکاح نہیں ہوتا ہے تو 40-50 سال کی عمر میں جا کے ایک آدھ ہو گیا بچہ. ہمارے ہاں تو پوری ٹیم ہوتی ہے ماشاءاللہ, سب مل کے ماں کو پالتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, باپ کو پالتے ہیں, ماں کو پالتے ہیں, دادا دادی کو پالتے ہیں, نانا نانی کو پالتے ہیں. تو بچوں کی نظر میں بھی عزت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی. پھر اس ماں کے جو ابا تھے, اس خاتون کے ابا, ان کی بھی اولاد زیادہ تھی, لہذا بچوں, اس خاتون جو بوڑھی ہو رہی ہیں ان کے بھائی بہن بھی ہوں گے, نہیں یاری بات, بھائی بہن بھی ہوں گے, تو وہ بھائی بہنوں میں بھی بڑھاپے میں محبت بڑھتی ہے. یہ میں نے دیکھا ہے, اپنے خاندانوں میں دیکھا ہے. پھر ان بھائی بہنوں کے بچے بھی ہوں گے. تو یہ جو خاتون ہے جو لنکاوی جزیرہ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی تنہا, اگر یہ مسلمان ہوتی تو اس کے بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے اور بھانجے بھتیجے بھی زیادہ ہوتے. تو بہت سوں کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سوں کی, یار اپنی
دیکھو مجھے آواز کے ساتھ بولنا چاہیے. خالہ اور دوسرا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ پھپھی ہوتی ہے نا. تو بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ آپ لوگ کی کوئی پھپھی نہیں ہے کیا؟ بولے تو صحیح, زور سے بولے. بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی پھپھی ہوتی. گوروں نے انٹی کا لفظ ایجاد کیا ہے. انٹی کا مطلب سب اس میں آ گئے, کیونکہ جب ان کے یہاں پھپھی اور خالہ شارٹ ہو گئی مارکیٹ میں, تو انہوں نے کہا جب ایک لفظ شارٹ ہے, ایک چیز ہی نہیں ہے مارکیٹ میں, تو اس کے لیے الگ سے لفظ کی ضرورت کیا. انٹی کا لفظ پوری دنیا کی تمام خواتین جو آپ سے عمر میں زیادہ ہوں وہ سب کیا ہیں؟ انٹیاں. جب ان کے ہاں چچا تایا ختم ہو گئے, گوروں نے پہلے تلاش کیا مارکیٹ میں کوئی چچا مچا نظر آئے کسی کا. انہوں نے دیکھا یار وہ ایک بندہ وہاں ناروے میں اس کا ایک چچا ہے اور ایک بات تو چچا ہی. انہوں نے کہا پھر یہ چچا کے لفظ کو الگ سے ڈکشنری میں رکھنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ خام خام میں ڈکشنری میں جگہ زیادہ گھرتی ہے. تو انہوں نے چچا کا لفظ کیا کر دیا؟ ختم. انکل کا لفظ لے کر آئے. ہر وہ شخص جو آپ سے عمر میں بڑا ہو وہ آپ کا کیا ہے؟ انکل. شکر ہے بردر سسٹر رہ گئے, ورنہ ایسا لگتا ہے کہ انگلش لغت میں ڈکشنری میں بردر کا لفظ بھی غائب نہ ہو جائے کہیں. تو انکل ساری دنیا کے سارے انسانوں پر, اور انٹی ساری دنیا کی ساری خواتین پر. تو ہمارے ہاں خالہ الگ ہے, پھپھی الگ ہے, چچی الگ ہے, ممانی الگ ہے, کیا خیال ہے؟ بھتیجا الگ, بھانجا الگ, پوتے نواسے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور فادر ان لا نہیں ہوتا, سسر ایک الگ لفظ ہے اس کے لیے. مدر ان لا نہیں ہے, ایک الگ لفظ باقاعدہ وضع کر لیا. ساس, کتنی وحشت ہے اس لفظ میں. ایسا لفظ وضع کیا جو بالکل اس کے حساب سے, کوئی اور لفظ نہیں ہے بالکل. اس لیے تو اردو بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے نا. خیر, تو اگر وہ خاتون جو لنکاوی جزیرے کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی وہ مسلمان معاشرے میں ہوتی, تو ان کے چونکہ دادا کی اولاد زیادہ ہوتی ابا کے, تو لہذا ان کی بھائی بہن بھی زیادہ ہوتے, اور اس عمر میں بھائی بہن بھی ہوتے اور بھتیجے اور بھانجوں کی بھی ایک فوج ہوتی. تو بہت سو کی یہ خالہ ہوتی اور بہت سو کی یہ پھپھو ہوتی. وہ سارے فون کر کے اپنی خالہ سے, پھپھو سے اور اپنی بہن سے پوچھ رہے ہوتے کہ بہن, سسٹر صاحبہ, خالہ صاحبہ, پھپھی صاحبہ, آپ لنکاوی جزیرے پہ اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. یا تو ہمیں بلا لیں ہم بھی آ جائیں, یا پھر آپ وہاں چھوڑیں, آئیں ہمارے گھر میں آگے رہیں. آپ ہماری خالہ لگتی ہیں, آپ ہماری پھپھی لگتی ہیں. کاش یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے دلوں میں اتر جائے. اور یہ سب جب ہوگا جب بروقت نکاح ہوگا اور اولاد کثرت سے ہوگی, محبتیں جب ملیں گی. تو گورے کے پاس لائف اسٹائل, اور اچھا یہ بھی ایک خاتون میں خاص بات یہ بھی ہوگی کہ جن لوگوں میں فیملی بڑی ہوتی ہے, جلدی نکاح کا رواج ہوتا ہے, وہ جوانی ہی میں دادی اور نانی بھی بن جاتی. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھی ہیں, جوان ہیں دادا ہیں, جوان عورت ہے نانی ہے. ایک خاتون نے فون کیا کہ کوئی رشتہ بتا دیں. میں نے کہا عمر کتنی؟ جی 35 سال 36 سال. اب میں رشتے نہیں کراتا بھائی, یہ پرانی باتیں. تو میں نے کہا کس قسم کا؟ انہوں نے کہا اس قسم کا رشتہ چاہیے. تو خیر وہ رشتے والوں ان کو دیکھا, ہاں بھائی ان کو پسند آ گئی, جوان ہے ماشاءاللہ, خوبصورت ہیں, سب پسند آ گئی. انکوائری کی, پتہ چلا ان کی بیٹی کی بھی شادی ہو چکی ہے, اس کی بھی اولاد. یہ نانی ہے. یہ کیا ہے؟ نانی. نانی کی اپنی شادی ہو رہی ہے, سبحان اللہ. تو وہ مجھے کہنے لگے تو نانی ہے, میں کیسے کسی کی نانی سے شادی کو. میں نے کہا اللہ کے بندے تو نانی کو چھوڑ, جب لڑکی جوان ہے اور دیکھنے میں بالکل کنواری لگ رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ ایسی ہے کہ دیکھنے میں کیا لگتی ہے, لگتا ہی نہیں کہ اس کی شادی ہوئی ہو. وہ تو عمر سے فرق پڑتا ہے نا, اس سے تھوڑی فرق ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. اصل جو عورت پہ بڑھاپا آتا ہے وہ عمر زیادہ ہونے سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے زیادہ ہونے سے بڑھاپا آتے ہیں, 100% غلط ہے. یہ ایج فیکٹر جو ہے نا اس کی ایک وہ زیادہ اثر ڈالتی ہے انسان پر. تو چونکہ ہم نے دیکھے ہی 70 سال کے دادا نانا ہیں, تو ہمیں اس لیے لگتا ہے کہ کوئی نانی ہے تو 70 سال ہی کی ہوگی. ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یار, تو اگر وہ جو بیٹھی ہوئی تھی
دیکھو اگر میں لنکاوی جزیرے پہ نہ جاتا اتنی عبرت کی باتیں پتہ چلتی؟ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کیا؟ تو وہ جو بیٹھی ہوئی تھی وہ اگر بالکل اسلامی معاشرے کو فالو کرتی تو بہت سے اس کی پوتیاں اور نواسیاں بھی ہوتی، وہ اس کو فون کر کے پوچھتی کہ نانی اماں آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے ہاں الحمدللہ ہماری خواتین کو اس طرح تنہائی بولو بھائی نہیں ہوتی. ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کا شوہر ہوتا ہے، جیسا مرضی نالائق شوہر ہے، چخ چخ پخ پخ کر رہا ہے گھر میں آ کے، کر تو رہا ہے نا، شور تو بچھا رہا ہے. خواتین کہتی ہیں ہر وقت آ کے نا میرے میاں کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے غلط ہے لیکن میاں تو ہے نا، شکر ادا کرو. گھر میں شور شرابہ تو ہو رہا ہے، شور کا اپنا مزہ ہے بھائی. کچھ ٹوٹ تو رہا ہے نا، گلاس ولاس ٹوٹ رہے ہیں، کچھ ہلچل تو ہو رہی ہے نا. کچھ بھی نہیں ہوگا دیواریں کھانا شروع کر دیں گی، ترسو گے شور کو. ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، اس کہانی کا نام تھا اور جھینگر گا رہا ہے. یہ جو جھینگر ہوتا ہے نا، جھینگر یہ رات کو جو ٹریٹ ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، آواز آ رہی ہوتی ہے، سنی ہوگی آپ لوگوں نے. برسات کے موسم میں اکثر ان کی آوازیں آتی ہیں. وہ تو ہم نے بچپن میں کہانی پڑھی تھی کہ جنگل کے سارے جانوروں نے مل کے پلان بنایا کہ یار رات سونے کی ہے اور یہ جھینگر جو ہے نا اس کی آواز سے ہم کیا ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں. پہلے بچوں کو ایسی کہانی، اب تو پتہ نہیں یوٹیوب پہ واٹس ایپ پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں بچے، کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہ چوہا بلی کو مار رہا ہے، بلی چوہے کو مار رہا ہے، کچھ سبق ہی نہیں ملتا اس سے. تو اس میں کیا تھا کہ سارے جانوروں مل کے، لومڑی شیر ویر نے مل کے مشورہ کیا بھائی اس جھینگر کو کیا کرو، جنگل سے نکلنے پر مجبور کرو. اس کی رات کی جو آواز ہے نا، ٹریٹ ٹریٹ کی آواز، اس سے ہم کیا ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتے ہیں. لومڑی نے کہا مجھے صبح پلان بنانا ہوتا ہے، چالاکیاں کرنی ہوتی ہیں، نیند ہی نہیں ہوتی رات وغیرہ وغیرہ. کتے نے کہا مجھے کتا پن دکھانا ہوتا ہے صبح صبح. ٹھیک. تو ہر جانور نے مشورہ دیا اور بالآخر جھینگر کو جنگل سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور جھینگر ہجرت کر کے جنگل چھوڑ کے چلا گیا. جب جنگل چھوڑ کے جھینگر گیا ہے تو رات کو جانوروں کو نیند نہیں آئی. ایک جنگل میں خاموشی، خاموشی بالکل. کیا ہو گیا بھائی، شور بھی نہیں ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی. ایک عجیب وحشت ہونے لگی. پھر صبح اٹھے، سب نے مشورہ کیا بھائی کیا ہے. انہوں نے کہا بھائی جھینگر کو واپس لے کر آؤ. وہ آواز شور تو تھی مگر اس شور میں ایک لطف اور مزہ تھا. وہ بھی اللہ نے اس کو جو ایک آواز دی ہے نا، وہ آواز بتاتی ہے کہ رات کا وقت ہو چکا ہے. رات کی ایک عجیب وحشت ہے اس کی آواز میں. وہ رات کے لحاظ سے اللہ نے اس کو وہ آواز دی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات ہو چکی ہے. تو رات کا جو کنسپٹ ہے، رات کا تصور، وہ اور گہرا ہو جاتا ہے اس کی آواز سے. تو اس لیے اگر گھر میں بیوی چیخ چلا رہی ہے، تھوڑا بہت کیا کرو بھائی، صبر کرو، کوئی ہے بولنے والا. اور میاں اگر آ کے گھر میں چیزیں توڑ پھوڑ رہا ہے تو شکر کرو میاں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میاں کا ہونا یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ گھر میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، اس لیے کہ گھر میں میاں نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو یہ دیواریں کھائیں گی، یہ گلاس رکھے رکھے آپ کو ٹیڑھی آنکھیں دکھانا شروع کر دے گا، میں ابھی تک یہاں کیوں پڑا ہوا ہوں. گلاس کو ہلنا چاہیے، بالٹیوں کو ٹوٹنا چاہیے، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت کبھی کبھار. تو اس کا بھی اپنا ایک کیا ہے بھائی، مزہ ہے. محبتیں ہوتی ہیں تو لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، روٹھتے بھی ہیں. جو اجنبی ہوتے ہیں ان سے نہ کبھی لڑائی، نہ کبھی شکوہ، نہ کبھی شکایت. تو یہ محبتیں ہیں تو یہ ہو رہا ہے نا. محبتیں ہی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا.